وبرکاتہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ جمر میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی الضلال مبین اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تفسیری منہ جلود الذین یحسنون ربہم ثم تلسین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہادی۔ بھلا جس شخص کا سینہ کھول دیا، افمن شرح اللہ صدر الاسلام، بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانی پر، سو وہ اجالے میں ہے اپنے رب کی طرف سے، سو خرابی ہے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے اور پڑے پھرتے ہیں بہ کے سری اللہ نے اتاری ہے بہتر بات کتاب کی، آپس میں ملتے اور دہراتے ہوئے بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر۔ یہی ہے راہ دنیا اللہ کا، اسی طرح دیتا ہے جس کو چاہے اور جس کو راہ بھلاوے اللہ اس کو کوئی سجھانے والا انتہا۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بے راہ کر دیتا ہے۔ اسی کو بے راہ کرتا ہے جو اللہ اور ان کے احکام سے بھول گیا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے کام کو بھول جائیں تو پھر میرے لیے بھی وہی الفاظ کوٹ کیے جائیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم کو سینے صدر کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں، کیونکہ پاکی کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی، پاکی کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ پاکی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ایک کامل مرشد کی تلاش کریں۔ پاکی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ایک کامل مرشد کی تلاش کریں، اور وہ مرشد ایسا ہو جو ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے میرے سے وہ کام لے۔ دین، دنیا اور آخرت، اللہ نے ہم کو بھیجا اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ کوئی ضروری نہیں تھا آدم علیہ السلام
تھے جنت میں، ہم بھی رہتے جنت میں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب پاک اور صاف ہو جائیں اور واپس اپنے بارگاہ، اپنے وطن کے لیے کوچ کریں. اے بھائی، تمہیں معلوم ہو کہ روح الارواح میں ہے کہ پنجگانہ نماز حضور کریم کی یادگار ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم طہارت جسے قاب قوسین کہتے ہیں سے یہ تحفہ لے کر آئے. اے بھائی، عزت و مرتبہ کے اعتبار سے تمہارے قد تو بہت چھوٹا ہے، تمہارا قد تو بہت چھوٹا ہے، معراج تک کہاں پہنچ سکتے ہو؟ وہ شان و شوکت اور دبدبہ حاصل نہیں جو براق تمہارے دروازے پر آئے. اب ایسے میں کیا کرو گے؟ سنو، سب سے پہلے پاک و طاہر اور صاف ستھرا کپڑا پہنو. آسمان عظمت کی بلندیاں رکھنے والی مسجد کی طرف خراما خراما جاؤ. ملک صفت مومنوں کے ساتھ بندگانہ عاجزانہ انداز میں صف اول میں لگ جاؤ. نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. خلوت راج میں بیٹھنے کے بعد دوستانہ انداز میں باہر آؤ. اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے لطف و کرم سے نماز میں تمام ارکان شرعی جمع کر دیے ہیں. یعنی نماز میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور جہاد بھی ہے. جو شخص نماز میں کھڑا ہوا اس نے روزہ بھی رکھا، بلکہ روزے پر کچھ اضافہ بھی کیا. جس طرح روزہ میں آدمی کھاتا پیتا نہیں، اسی طرح نماز میں بھی کھانے پینے سے اپنے کو روک لیتا ہے. اور اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سونے کی اجازت، چلنے پھرنے کی اجازت اور مختلف طرح کے کاموں کے کرنے کی اجازت. لیکن نماز میں جو روزہ ہے اس میں ان چیزوں کو بھی اجازت نہیں ہے، ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں. نماز میں حج کا لطف بھی ہے. حج میں اگر آدمی احرام باندھتا ہے، تحلیل پڑھتا ہے، تو نماز میں بھی حج کی کیفیت موجود ہے، یعنی اس میں بھی تحریمہ اور تحلیل ہے. نماز میں زکوٰۃ کا رکن بھی ہے. 200 درہم میں سے 5 درہم فقیر کو دینا ہے تاکہ وہ فقیر اپنی حاجت پوری کر سکے. اور نماز پڑھنے والا جس شخص پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ولودری ولمن تولد والجمیع مومنین، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے ماں باپ اور میری نسل کو اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرما. تو اس دعا کے ذریعے سارے مسلمانوں کو عصیدہ کر دیتا ہے. نماز جہاد کی کیفیت بھی ہے. نماز پڑھنے والے نے وضو کیا گویا اس نے زرہ پہن لیا. جماعت جب کھڑی ہوئی تو امام کی حالت سپہ سالار کی ہو گئی اور مقتدی لشکر کی طرح ہو گئے. جو سب باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہیں اس کی مدد کے لیے قدم جمائے ہوئے ہیں. اور جس طرح جہاد سے فتح اور نصرت حاصل کر کے فوجی واپس ہوتے ہیں اس وقت مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے. اسی طرح جب امام سلام پھیرتا ہے تو رب جلال کا فضل تقسیم ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے نماز ادا کی اس نے حج ادا کیا، گرچہ اس کے پاس راہ کا خرچ نہ تھا. جس نے نماز ادا کی اس نے جہاد کیا، گرچہ اس کے پاس قوت نہ تھی. جس نے نماز ادا کی اس نے زکوٰۃ دیا، گرچہ اس کے پاس مال نہیں تھا. جس نے نماز ادا کی اس نے روزہ رکھا، حالانکہ اس وقت اس کے پاس قدرت نہ تھی. اے بھائی، جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ دل حوالے کرتا ہے، جب نماز ادا کرتا ہے تو بدن حوالے کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ دیتا ہے تو مال پیش کرتا ہے.
ہرگز ہرگز بے باکی اور آزادی کے ساتھ نماز کی حضور قدم نہ رکھنا۔ 1,24,000 پیغمبروں نے جو نبوت اور عصمت کے باہر نایاب ہیں، اسی خلات کی آرزو کی ہے اور اسی کی تلاش میں رہے ہیں۔ ہزاروں عابد و زاہد 2 رکعت نماز کی آرزو کرتے ہوئے قبر میں چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مرید میں نماز اور نیاز مندی یکجا ہو جاتی ہے، اس وقت انوار نماز کے ذریعے مقام تفرقہ سے نکل کر مقام جمع میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا جسم کعبے کے سامنے ہوتا ہے، اس کا دل عرش کے مقابل ہوتا ہے اور اس کا لطیفہ صلی اللہ رب العزت کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ جب نور ایمان مرید کو غلبہ شوق میں عرش کے گرد جولانی کرتا ہے تو اس وقت اس کے قدر عرش والے کی جناب میں اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ بارگاہ قدس میں اعتکاف کرنے والے فرشتوں کو بھی ان کی طہارت ملکی کے باوجود وہ قدر حاصل نہیں ہوتی۔ اے بھائی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت کا کمر بند اپنی روح پاک پر لگا کے نماز کا تحریمہ باندھتے تو لوگ اس وقت آپ کا جسم دل کے مقام اور آپ کا دل روح کے مقام میں اور آپ کی روح سر کے مقام میں پہنچ جاتی اور سر رب الجلال کے جلال مکاشفہ میں ہوتی۔ آج روئے حقیقت آپ کا جسم مقامی دنی میں، آپ کا دل مقام فضلی میں، آپ کا روح مقام کعب کوشین میں اور آپ کا سر مقام آبادنی میں ہوتا۔ معراج کی رات عرش پر جن مقامات کا کشف آپ کو ہوا تھا، نماز میں اس کا سب اسرار کا مشاہدہ ہوتا، بے واسطہ کلام سنتے اور غائب کی باتوں سے مطلع ہوتے۔ جس وقت حضور کے دل میں شوق کی آگ بھڑکتی اور آپ کا لطیفہ سر طالب وصال ہوتا تو اس وقت آپ یوں نالہ اور فریاد کرتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز سے مجھ کو راحت پہنچاؤ، اے بلال میرا دل جل رہا ہے، جلد اذان دو، نماز کا سامان کرو تاکہ میرے دل کو راحت ملے۔ جس وقت حضور کے دل مبارک میں شوق کی آگ بھڑکتی تو آپ کا لطیفہ سر طالب وصال ہوتا تو اس وقت آپ یوں نالہ و فریاد کرتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز سے مجھ کو راحت پہنچاؤ، اے بلال میرا دل جل رہا ہے، جلد اذان دو، نماز کا سامان کرو تاکہ میرے دل کو راحت ملے۔ جانتے ہو ایسا کیوں تھا؟ نماز میں عاشقوں کا قبلہ دوست کا جمال با کمال ہوتا ہے۔ ان کا قبلہ نہ تو پتھر ہوتا ہے، نہ کعبہ اور نہ عرش۔ وہ مشتاق جن کے دل میں عشق کی آگ شعلہ زن رہتی ہے، وہ شوق و ذوق میں ایسی نمازیں ادا کرتے ہیں جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجود۔ سارے عاشقوں کا ایک جیسا سمجھتے ہیں، نہ کسی کو کمتر سمجھتے ہیں نہ بہتر۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے نماز عشق کی، حضرت بلال کو فرماتے تھے، بلال اذان دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہونے لگتا تھا، اور اس نماز میں نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے، کیا ہمیں اس طرح کی نماز ملی؟
کیا ہم کو پتہ ہے کہ یہ نماز کون سی نماز ہے بنا وقت کے؟ جب بھی دل کرتا تھا آپ حضرت بلال سے فرما دیتے تھے کہ بلال اذان دو، میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ صلاۃ قائم کرو۔ لیکن ہم جو پڑھتے ہیں وہ وقتی نمازیں وقت کے ساتھ مقرر کی گئی ہے، ٹائم اس کا فکس ہے، اتنا ٹائم میں ہونا ہے۔ عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، سب کا ٹائم ایک دم فکس ہے، کوئی بھی اپنے ٹائم سے ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ حضور کیسی نماز تھا، اور جب بے چین ہونے لگتے تھے تو حضرت بلال کو کہہ دیتے ہیں اذان دو۔ اور پھر سجود، اور نہ رکوع نہ قیام، وہ نماز، وہ صلاۃ حقیقت تھی جو عام لوگوں کو پتہ نہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وقت کے ساتھ ہے، اس کے لیے حدیث شریف پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کے لیے الگ نماز ہے اور خاص آدمی کے لیے الگ نماز ہے۔ جو بھی آدمی اس نماز کی تلاش کرے گا، جو بھی آدمی اس نماز کی تلاش کرے گا وہ عام سے خاص بن جائے گا۔ جب تک آپ کو خاص نماز نہ مل جائے تو اس عام نماز کو آپ پڑھتے رہیے، ادا کرتے رہیے، لیکن تلاشتے رہیے تاکہ آپ جس مقصد سے بھیجے گئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ کام بخوبی آپ کر سکیں۔ تو دیر نہ کریں، آئیے ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں تاکہ رب کی رضا پا سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شب بخیر، ٹیک کیئر، پھر ملیں گے۔